السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے، جو عمران خان کی ملاقات بند ہوئی پڑی ہے، یا پھر بشرا بی بی کی جو ملاقاتیں بند ہیں، اور پھر ایک طرف تو حکومت کی شاخ خرچیاں، حکومت کی اپنی جو کارکردگی ہے وہ دکھانے کی کوشش، اور دوسری طرف جو عوام کے لگائے گئے منصوبے وہ کس طرح اپنے نام کر رہے ہیں، اور جو عوام کو جو سہولیات میسر ہے وہ کس طرح عوام سے لی جا رہی ہیں۔ یہ ناظرین آپ سے ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا معاملات ہیں اور آگے کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں۔ میں نے ناظرین آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو ایک لمبا عرصہ جیل میں رکھنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ وہ لمبا عرصہ کس طرح ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ایک انہوں نے اندیا دے دی ہے، یہ صحافی احتشام صاحب ہے، وہ یہ خبر دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ کورٹ رپورٹر ہوتے ہیں تو وہ پھر ذرا ان کو وہ کوریج کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمے کے جیل ٹرائل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بینکنگ کورٹ کے جج عبدالغفور کاکڑ نے عمران خان کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کی جیل ٹرائل کا عندیہ دے دیا ہے۔ اچھا، یعنی فورن فنڈنگ یہ باقی جماعتوں کا بھی ہے، نون لیگ کا بھی ہے، پیپل پارٹی کا بھی ہے، فضل الرحمان کی جماعت کا بھی ہے، یا پھر اور جماعتیں ہیں ان کا بھی ہے، لیکن اگر فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہونا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان کا کیسز کا ہونا ہے۔ اب آپ یہ ساری کڑی چیز سمجھ لیں کہ اچھا ابھی تک کیسز وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہے وہ بھی کیس سن نہیں رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سلمان صفدر صاحب کو کہ اگر ہم جی آپ کو ایک اور موقع دے رہے ہیں، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پراپر درخواستیں سنیں، ہماری عمران خان صاحب کے یا ہمارے کلائنٹ سے ملاقاتیں تو کروائیں، وہ تو کروا نہیں رہے ہیں۔ لیکن خیر جیسے تیسے بھی کر کے یہ جب بھی کیسز لگے گا میرٹ کے اوپر، کیونکہ ان کو پتہ ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے یا پھر طاقتور حلقے ان کو بھی پتہ ہے کہ جیسے یہ اوپن ٹرائل ہوگا، جیسے یہ کیسز چلے گا، یہ سزا معطل ہو جانی ہے اور کیس ختم ہو جانا ہے۔ لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیوں نہ ساتھ ایک اور ٹرائل چلایا جائے، کہ ایک اور کیسز کا سنایا جائے، تاکہ جتنی دیر میں یہ سزا معطل ہونی ہے یا پھر یہ کیس ختم ہونا ہے وہ ساتھ ہی اتنی دیر میں دوسرے کیس میں عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے۔ لیکن ایسا ہی کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک ایک کیس کر کے ایک یہ جیسے پہلے جب سزائیں اکٹھی کیسز میں دی تھی، یہ تقریباً کوئی 50 سال سزائیں بنتی تھی، اگر یہ چاہیں تو یہ بھی ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کریں گے۔ اب وہ انہوں نے ایک ٹریک بچھا دی ہے کہ جیسے ہی ایک کیس معاف ہوگا یا ختم ہوگا، ساتھ ہی دوسرا کیس جاری کر دیں گے۔ یہ اس طرح عمران خان صاحب کو، کیونکہ اس کا ایک ہی حل ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ عوامی پریشر، جب تک عوام اپنے لیڈر کے لیے باہر نہیں نکلے گی، یہ حکومت یا پھر طاقتور حلقے عمران خان صاحب کو باہر نہیں نکلنے دے گی۔ کیونکہ جب آج تک کسی نے اتنی طاقت سے طاقتور حلقوں کو للکارا نہیں ہے یا پھر حکومت کو للکارا نہیں ہے، تو عمران خان صاحب نے اتنی طاقت اور دلیری سے للکارا ہے، تو اب ان کو ایک حربے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب سے نپٹنے کے لیے دیکھیں سپریم کورٹ سے اوپر ایک آئینی عدالت بنا دی ہے۔ انہوں نے 26ویں 27ویں اور 28ویں ترمیم یہ جو دوبارہ لے کے آ رہے ہیں وہ ان کو کرنی پڑ رہی ہے۔ عمران خان کے ڈر سے انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے جونیئر ترین جج اٹھا کر چیف جسٹس لگا دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلی دفعہ سینئر ترین جج دوسری عدالتوں میں ٹرانسفر کیے گئے عمران خان کے ڈر کی وجہ سے۔ عمران خان کے ڈر کی وجہ سے یہ حکومت، جتنی بھی پارٹیاں، پیپل پارٹی ہیں، جو ایک دوسرے کو چور ڈکیٹ کہتے تھے، آج وہ عمران خان کے ڈر کی وجہ سے یہ سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عمران خان کی ڈر کی وجہ سے آج طاقتور حلقے اپنے آپ کو قانون اور آئین سے بالا تر سمجھتے ہوئے استثنا حاصل کر رہے ہیں، اور یہ سب کا سب عمران خان کا ان کو ڈر ہے۔ تو اسی لیے یہ نہیں چاہتے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ اگر عوام باہر نکل آئے تو ٹھیک ہے، عوام اگر باہر نہیں نکلتی تو پھر عمران خان کو کیونکہ دیکھیں اب ان کی بھی تقریباً میں ہے کوئی 70-75 سال عمر ہو چلی ہے، ٹھیک ہے،
تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ کیوں نہ عمران خان کو ایک اللہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ کوئی کچھ ایسا ہو، لیکن ان کی جو حکومت کی جو سمجھ آتی ہے یا جو حکومت ایک ٹریک بچھایا ہوا ہے، حکومت یہ چاہتی ہے کہ عوام تو باہر نکل نہیں رہی، تو کیوں نہ عمران خان کو ایک جیل کے اندر ہی رکھ کر ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ یہ ناظرین بات کریں کہ کسی اور دن کہ جو بھی بندہ جیل کے اندر جاتا ہے وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے، یا تو پھر وہ رہائی کے بعد فوراً فوت ہو جاتا ہے، یا پھر اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں کے اوپر چل نہیں سکتا۔ لیکن اس کے حوالے سے پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں جی بشرا بی بی کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہماری ماشاءاللہ عدالتیں آج کل انصاف دے رہی ہیں، اگر دیکھیں انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس لگایا ہے، چیف جسٹس ڈوگر صاحب، جب ان کو انہوں نے اپنی مرضی سے لگایا تو فیصلے بھی تو حکومت کی مرضی سے ہی آئیں گے نا۔ تو اب میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ کیا بتا رہے ہیں۔ بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات اور ذاتی معالج تک رسائی کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی بیٹی کی درخواست سے مسترد کر دی۔ فیملی ملاقات کا معاملہ عدالت نے دوبارہ سپریڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھیج دیا۔ اڈیالہ جیل سپریڈنٹ نے پہلے ہی درخواست سے مسترد کر دی تھی۔ اب وہ جو سپریڈنٹ ہے وہ ملاقات نہیں کروا رہا، وہ جو ان کو میڈیکل سہولتیں ہیں وہ نہیں دے رہا، لیکن وہ ادھر سے بھاگے ہیں کہ بھائی ہم عدالت میں جاتے ہیں، کیونکہ عدالتوں کا کام ہے نا انصاف دینا۔ لیکن عدالت نے جی وہ درخواست مسترد کر دی ہے، وہ جی معاملہ اڈیالہ جیل سپریڈنٹ کو بھیج دیا، اور اڈیالہ جیل سپریڈنٹ اس ٹائم وہ ملک کا آرمی چیف بنا ہوا ہے کہ وہ جس کی چاہے ملاقات ہونے دے، جس کی چاہے ملاقات نہ ہونے دے، کیونکہ نہ وہ میں نے آپ کو بتایا نہ وہ کسی آئین کو مانتا ہے، نہ کسی قانون کو مانتا ہے، نہ کسی عدالت کے آرڈر کو مانتا ہے، نہ کوئی میڈیکل گراؤنڈ کو مانتا ہے۔ وہ صرف اور صرف اس ٹائم ایک جو اڈیالہ جیل کا آرمی چیف وہ بنا ہوا ہے، اور عدالتوں سے کیا انصاف ملنا ہے؟ جب انصاف نہیں ملے گا تو پھر عدالتوں کے اوپر جب اعتبار اٹھ جاتا ہے تو عدالتیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک چوتھا ستون ہوتا ہے، اور حکومت نے چوتھے ستون کی بھی ٹانگ توڑ دی ہے۔ یہ اس طرح کا انصاف مل رہا ہے۔ آپ سوچیں ناظرین، یہ اوپر کے لیول کی باتیں جو میڈیا میں رپورٹ ہوتی ہیں، تو سوچیں عام سائل کو کیا انصاف ملتا ہوگا پاکستان میں۔ ایسے تو نہیں ہمارا 130ویں نمبر پر ہماری عدالتوں کا نمبر ہے، اسی حرکتوں کی وجہ سے ہمارا 130واں نمبر ہے پاکستان کی رینکنگ، جو عالمی سطح پہ جو رینکنگ ہوتی ہے اس کے حوالے سے۔ میں نے ناظرین نے بتایا تھا کہ یہ بتاتے تو ہیں کہ مہنگائی بہت ہے، کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس طرح کی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ آپ پہلے سن لیں کہ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ٹرینیں ہیں نا وہ مہنگائی کی وجہ سے، پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے انہوں نے بند کر دی ہیں۔ بڑھتے آپریشنل اخراجات اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث پاکستان ریلویز نے مختلف روٹس پر 8 ٹرینیں بند کر دیں۔ بند ہونے والی ٹرینوں میں بولان میل، خوشحال خان خٹک، مہران ایکسپریس، چمن پسنجر، ماروی، سمن سرکار ایکسپریس، مونڈاڑو اور راوی ایکسپریس شامل ہیں۔ یہ جی انہوں نے ٹرینیں بند کر دی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول ہے نا وہ ڈیزل مہنگا بہت ہے، اسی لیے ہم اس کو بند کر رہے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اپنے اخراجات کم کر رہی ہے؟ جہاں بھی کوئی عوامی ایشو ہوگا، یہ حکومت جہاں عوام کو کوئی سہولت مل رہی ہے، یہ آنے والے دیکھیے گا کہ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ بینظیر انکم سپورٹ جو پروگرام جو عوام کو ملتا ہے، یہ اس کو بند کر کے ایک نیا پروگرام جاری کریں گے۔ میں آپ کے اس کے میں ذرا بتاتا ہوں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جہاں بھی کوئی عوام کو کوئی سہولت میسر ہے نا، یہ حکومت وہ ایک ایک کر کے بند کرتی چلی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک طرف تو ٹرینیں بند کر دی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی مہنگائی بہت ہے، یہ حکومت کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے تو اسی لیے ہم نے بند کر دی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے 2021 سے 2025 تک الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو دیے گئے اشتہارات کی مد میں رقم کی تفصیلات اسمبلی میں پیش کر دی۔
2021 سے 2025 تک الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو مجموعی طور پر 29 ارب روپے کے اشتہارات دیے گئے ہیں، 29 ارب روپے۔ یہ ناظرین کیا دیے گئے ہیں؟ یہ وہ ہوتا ہے کہ اپنی جو انہوں نے غلط فہمی ہوتی ہے نا کہ ہم نے جی دیکھیں جی اگر کوئی 10 نوکریاں آ گئی ہیں تو کوئی سرکاری اشتہار جاری کرنا ہے تو انہوں نے الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کو پیسے دینے کہ بھائی ہماری بڑی خبر ہو، ہماری بڑی ساری تصویر ہو اور ہم پاکستان کو آسمان پر لے کے جا رہے ہیں، اس طرح کے ہمارے اتنا بڑا پیج لگا دیں۔ تو انہوں نے میڈیا کو 29 ارب روپے یہ تقریباً 4 سال میں اڑا دیے ہیں اپنی تشہیر کرنے کے لیے، اپنا آپ دکھانے کے لیے۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو عوام کو دکھائی دیا جاتا ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے، اپنی غلط پالیسیاں چھپانے کے لیے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو خریدتے ہیں، ان کو بے بہا پیسہ دیتے ہیں، بے تاشا دیتے ہیں کہ یہ چلائیں جی، یہ ہمارے حق میں خبر لگا دیں، یہ ہمارے حق میں خبر لگوا دیں، ہم دیکھیں جی بہت ساری سونے کی چڑیاں بنانے۔ اس طرح کے انہوں نے بغیرتیاں کرنے کے لیے انہوں نے 29 ارب روپے اڑا دیے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ٹرینیں بند کر دی، کیا کہ وہ پیٹرول بہت مہنگا ہے اور ڈیزل بہت مہنگا ہے، اسی وجہ سے ہم ٹرینیں بند کریں، کیونکہ وہاں سے کوئی عوام کو سہولیت مل رہی تھی۔ اچھا ٹرین پہ کون سفر کرتا ہے؟ عام بندہ ہی سفر کرتا ہے نا، کوئی گاڑیاں یا کوئی فیکٹریوں کا مالک تو نہیں ٹرینوں میں سفر کرتا۔ لیکن یہ ایک ایک کر کے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی ان کی شاہ خرچیاں وہ بند نہیں ہو رہی ہیں، لیکن بند کر رہے ہیں تو عوامی منصوبے ایک ایک کر کے یہ بند کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، یہ اس نائب وزیر اعظم یا وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ سی پیک فیز 2 کا آغاز ہو چکا ہے۔ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ منصوبہ ہے اور پاکستان میں سی پیک فیز 2 کا آغاز ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ون چائنا پالیسی پر پوری طرح کاربند ہے، جبکہ چین پاکستان کی خود مختاری کی ہمیشہ حمایت کرتا رہا۔ اچھا وہ تو بیچارہ کرتا رہتا ہے جیسے تیسے کر کے بھی۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جی وہ جا رہے ہیں چائنا کے دورے کے اوپر، ان کو یہ نہیں عوام کو سہولت دیں، ککھ نہیں ہونا، چائنا کے دورے پر جائیں چاہے امریکہ کے دورے پر جائیں، ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بالکل وہ کہتے ہیں نا جس کو ور چکی ہے، لیکن یہ عوام کے لاکھوں روپے اور اربوں ڈالر یہ ڈبو رہے ہیں اپنے دورے کے اوپر۔ دوسری طرف یہ ٹرینیں بند کر رہے ہیں، پاکستانی عوام کو جو تھوڑی بہت سہولتیں یہ میسر ہیں وہ ایک ایک کر کے یہ بند کر رہے ہیں تاکہ یہ پاکستانی عوام کو سہولتیں نہ ملیں۔ لیکن دوسری طرف میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ شہباز شریف صاحب چائنا کے دورے پر جا رہے ہیں اور 29 ارب روپے یہ عوام کے انہوں نے اڑا دیے ہیں۔ یہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے ہیں جو انہوں نے اڑا دیے ہیں، صرف اپنی تشہیر کرنے کے لیے، صرف اپنا آپ دکھانے کے لیے۔ اپنا یہ کام کچھ کرتے نہیں ہیں، کوئی نیا پروجیکٹ ہو، کوئی نیا ہاسپٹل ہو، یہ وہ تو کوئی بناتے نہیں ہیں کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لیکن یہ صحافی احسن واحد صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے میاں والی عمران خان دور حکومت میں بنائے گئے 179 بیڈز پر مشتمل ہسپتال مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہسپتال کا نام تبدیل کر دیا، نیا نام جنرل ہسپتال رکھ کر اپنے نام کی تختی لگا دی، جبکہ مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہسپتال کو 400 بیڈ والے ڈسٹرکٹ ہسپتال میاں والی شفٹ کر دیا گیا ہے۔ وہاں سے جس کو سہولت مل رہی تھی وہاں وہ تحصیل میں ہوگا، ظاہری بات ہے، اس کو اٹھایا ہے ڈسٹرکٹ میں ایڈجسٹ کر دیا ہے۔ جو عوام کو وہاں سے اب ایک بندے نے کوئی 10 یا 12 کلومیٹر کر کے آنا ہے یا 20 کلومیٹر کر کے آنا ہے، اگر وہ اس کو سہولت اس کے پاس مل رہی ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ 20 کلومیٹر کر کے آئے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہاں کے جو تحصیل کا ہاسپٹل ہے وہ ایڈجسٹ کیا ڈسٹرکٹ میں اور وہاں سے اس کو ختم کر کے اپنے نام کے تختی لگا دیے کہ دیکھیں جی یہ سی ایم پنجاب صاحب ہیں، انہوں نے جی وہ نیا نام رکھ دیا اور نئی تختی لگا دی ہے۔ اپنی کارکردگی ان کی زیرو ہے، یہ بس آپ کی تختی کے اوپر، میری تختی کے اوپر، اگلے کی تختی کے اوپر یہ تختیاں لگا رہے ہیں اور عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ پتہ نہیں کون سی 30 مار ہم کر رہے ہیں پاکستان میں۔
لیکن عوامی پاکستانی عوام کو اس طرح یہ لولی پاپ دے رہے ہیں اور اس طرح پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔